محترم سامعین، یہ کلپ نمبر 10 دیکھیے۔ البتہ اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لے، داڑھی مڈنا چھوڑ دے، چہرے پہ بال اس کے آ جائیں، جس طرح شاہد افریدی صاحب کی داڑھی ہے، اتنی چھوٹی داڑھی کسی نے رکھی ہوئی ہے، تو اب عورتوں سے اس کی مخالفت ہو گئی، وہ اس پہ کوئی گناہ کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ تو دیکھا مسلمانوں آپ نے کہ یہ شخص فقہا محدثین سے آپ کا رشتہ توڑوا کر آج کے ایک کرکٹر شاہد خان افریدی کے ساتھ آپ کا رشتہ جوڑنا چاہتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، اور پتہ نہیں یہ کون سی بخاری ہے کہ شاہد خان افریدی جتنی داڑھی ہونی چاہیے اور اس کے اندر گناہ بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص اتنا دلیر کیسے ہو گیا کہ فقہا کے اقوال ہوتے ہوئے، محدثین کے ہوتے ہوئے اور احادیث کے ہوتے ہوئے اس شخص نے ایک مٹھی سے کم داڑھی کو جائز کہا اور اس کو گناہ نہ کہا۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شخص کا کوئی استاد نہیں ہے مستقل طور پر، بس لوگوں کو یقین دہانی کرانے کے لیے اس نے چند کوئی شخصیات جو اس کی نظر کے اندر شخصیات ہیں اس کو اپنا استاد مقرر کیا ہوا ہے اور استاد مانا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر اسرار اور اسی طرح جاوید احمد غامدی جو کہ منکر حدیث ہے، اور اسی طرح ایک دو مولانا اسحاق ہو گئے، ان کو انہوں نے استاد بنایا ہوا ہے، اور وہ بھی ملاقات کے ساتھ، بس ایک دو ملاقات ہو گئی حافظ زبیر علی زئی کے ساتھ اور ان سے کچھ مسائل پوچھ لیے اصول حدیث کے متعلق، تو یہ استاد بن گئے ہیں۔ یہ صرف اور صرف لوگوں کو یقین دہانی کرانے کے لیے، ورنہ اس کا استادوں سے کوئی سروکار نہیں۔ اگر یہ استادوں کو مانتا، استادوں کی مانتا، تو یہ گمراہ نہ ہوتا۔ تو اس کی وجہ یہی ہے، اور اس کے ساتھ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی، ان کو بھی یہ اپنا استاد مانتا ہے اور ان سے ملاقات کو اپنے لیے ثابت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ان سے مسائل پوچھے ہیں، بڑے مجاہد آدمی ہیں۔ بدقسمتی سے جو انہوں نے اختلافات رکھے ہیں فروعی مسائل کے اندر اعلی حضرت کے ساتھ، یہاں تک کہ علامہ محمود بدر الدین عینی، علامہ ابن حجر اسقلانی اور قاری صاحب اور اس کے ساتھ مختلف جو بزرگان دین ہیں معتبر اور مستند، ان کے ساتھ انہوں نے اچھا خاصا اختلاف رکھا ہے۔ تو اس آدمی کو بھی ایک موقع مل گیا، خاص کر داڑھی کے مسئلے کے اندر اس کا ایک لبرل جو ہے ذہن بنا ہوا ہے، اور لوگوں کو آسانی کرانے کے لیے اس نے یہ ایسا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے۔ تو علامہ سعیدی نے جو اپنے کتاب کے اندر یعنی شرح صحیح مسلم کے اندر جلد 2 اور جلد 6 کے اندر جو دلائل بیان کیے ہیں اور جو اپنے جو پوائنٹس بیان کیے ہیں جن پر ان کو بڑا ناز تھا، ہم نے الحمدللہ 4 مہینے اس بات پر تحقیق کی ہے اور اس بات کو ثابت کیا کہ علامہ نے جو دلائل ذکر کیے ہیں اور جو 4-5 نکات ذکر کیے ہیں جن پر ان کو بڑا ناز تھا، ہم نے ان کا رد بلیغ تحریری صورت کے اندر جو ہے لکھا ہوا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ویڈیو کی صورت کے اندر بھی اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں، تو آپ انتظار کریں۔ اب بات رہی یہ کہ شاہد خان افریدی جتنی داڑھی یعنی ایک مٹھی سے کم کرنا داڑھی، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ یہ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ کے سامنے روایات رکھتا ہوں۔ ایک روایت صحیح بخاری کی ہے اور ایک دوسری کتاب کی ہے کہ یہ دونوں شخصیات جب داڑھی ایک مٹھی سے زائد ہو جاتی تو یہ اس کو کاٹ دیتے تھے۔ اب خود اندازہ کرو کہ کہاں ایک مٹھی سے داڑھی کا بڑھ جانا اور کہاں شاہد خان افریدی کی داڑھی۔ اب دوسری روایت سے آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی جو داڑھی تھی، وہ ایک روایت میں آتا ہے، شمائل ترمذی کی روایت آپ کے سامنے موجود ہوگی کہ نبی علیہ السلام کی داڑھی اپنے سینے کو جو ہے گیر لیتی تھی، اتنی بڑی داڑھی تھی نبی علیہ السلام کی۔ اب خود اندازہ کریں کہ یہ کتنی بڑی داڑھی تھی نبی علیہ السلام کی، اور یہ شخص کہتا ہے کہ شاہد خان افریدی جتنی داڑھی رکھو۔ تو مسلمانوں، خدا را اپنی قبر پر اور اپنی آخرت پر رحم کرو اور اس آدمی سے اللہ کی پناہ مانگو۔